السلام علیکم ویورز، میں ہوں محسن جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دنیا محسن کی نظر سے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ جائیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ربیع الاول سے ریلیٹڈ ہے، جیسے 12 ربیع الاول قریب ہے اور مطلب ہماری جو اہل سنت کی تمام مسجدیں، ان کے گھر جو ہیں وہ سجے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو اس کے اگینسٹ جو کچھ لوگ دوسرے جو ہے مکاتب فکر سے، اس کے مسئلہ مسالک سے، آپ ان کو جو بھی ورڈ دینا چاہتے ہیں دے لیں، جو ان سے مطلب منسلک ہیں، وہ ان کے خلاف پوسٹیں لگ رہی ہیں کہ جی یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ صحابہ کرام نے نہیں منائی۔ تو میں مطلب ایسے ہی میں تو تفسیر خیر پڑھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں اس میں ہے صراط الجنان تفسیر ہے مولانا قاسم صاحب کی لکھی ہوئی، تو 10 جلدوں میں ہے، تو اس کی میں تیسری جلد پڑھ رہا ہوں۔ تو دوسری جلد جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112، 13 اور 14، اس میں ایک واقعہ ہے قرآن پاک میں آتا، تو میں نے اسے پڑھ رہا تھا، تو اس کی تفسیر بھی میں نے پڑھی اور واقعہ بھی پڑھا۔ تو ایسا کرتے ہیں، ہم صرف قرآن سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ کیا کسی بھی موقع کو عید کہنا ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ ان کا جو لوگ عید میلاد النبی منانے کے خلاف ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ عیدیں دو ہیں، جی تیسری عید کہاں سے گئی؟ تو وہ قرآن پاک سے کافی ساری دلیلیں پہلے بھی میں نے سنی، مگر خیر اس بارے میں نے کبھی کسی کو شاید نہیں سنا کہتے ہوئے، مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ دیکھیں، عید المیلاد النبی منانا غلط نہیں ہے، ایک اسے عید کہنا بھی غلط نہیں ہے، دو اور تیسری بات یہ کہ یہ منانا فرض بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ کسی نے گھر پہ لائٹیں نہیں لگائیں، ختم نہیں دلوایا، تو وہ جو ہے کوئی گناہ گار ہو گیا یا وہ گستاخ ہو گیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ لائٹیں لگانا یا ختم دلانا یا اس دن رات کو محفل پاک کرنا یہ غلط ہے، تو اس کا بھی دماغ بھائی کا خراب ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ ہم اسے عید کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب میں ابھی پیش کرنے والا ہوں کہ سورہ جو ہے نا سورہ مائدہ کی 112 نمبر آیت کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے کہا کہ مطلب اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے ایک اوپر سے کھانا آ جائے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ تو اس کے جواب میں جو آیت 114 ہے نا، اس میں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس میں وہ ورڈ ہے من السماء تکون لنا عیدا، تکون لنا عیدا، عربی میں عید کا ہی ورڈ یوز ہوا ہے، خیر اس کا مطلب ہے خوشی کا دن۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک عید کا دن بن جائے یا خوشی کا موقع بن جائے۔ تو ریفرنس کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ جس کا بھی دل کرتا ہے نا، وہ کسی کا بھی لکھا ہوا مطلب ترجمہ یا تفسیر پڑھیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ ترجمہ عید کا ورڈ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو خوشی کا دن لکھیں گے یا عید لکھیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی بھی، کسی بھی رحمت کے دن کو، کسی بھی ایسے دن کو جس پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت انسان پہ زمین پر نازل ہوئی ہے، تو اس کو عید کہنے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یہاں پر عید جو ہے نا وہ کس نے کہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کو دوبارہ کوٹ کہاں کیا گیا ہے؟ قرآن پاک میں۔ کس نے کوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود۔ اگر اس دن کو، جس دن وہ دسترخوان اترا تھا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عید کہہ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ واپس اسے قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں اور اسی ورڈ عید کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا اس روئے زمین پر آقا دو جہاں کے آنے سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ مطلب اگر کسی کو لگتا ہے تو وہ مجھے ثابت کر دے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے نبی کے آنے سے زیادہ بڑی کوئی نعمت ہے۔ اگر وہ ہی نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے؟ ہم وہی مطلب بیٹیوں کو درگو کرنے والے ہوتے، ہم وہی بتوں کو پوجنے والے ہوتے، یہی کچھ ہی تھا نا۔ اس وقت جو عیسائی یہودی تھے ان کا بھی بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ آپ حضرت سلمان کا واقعہ پڑھیں نا، تو وہ کوئی بھی نہیں بچا تھا روئے زمین پہ۔ وہ آخری جو پادری جس کے پاس وہ تھے، اس نے کہا تھا کہ میرے خیال سے اس روئے زمین پر اب ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جہاں میں تمہیں بھیج دوں جو تمہیں حق سکھائے، تو اس لیے تم اب کھجوروں کی وادی میں وہاں چلے جاؤ جہاں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ ہدایت تو آلموسٹ جو تھی وہ ریپ اپ ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ تو اگر اس کو ہی آپ نعمت نہیں مانتے، یا اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ راضی نہیں ہیں، یا اس کے شکر کو ادا کرنے کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، تو کسی بھی صورت میں آپ ٹھیک نہیں سمجھ رہے، آپ کو دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں فرقہ واریت پہ بالکل بلیو نہیں کرتا۔ اسلام میں کوئی سنی شیعہ وابی دیوبندی نہیں ہے، اختلافات ہیں۔ اختلافات جو ہے نا وہ ہمارے فقہی مسائل پر ہیں، کہ جس میں فقہ شامل ہے، فقہ کے مسائل کے اندر ہمارے جو ہے نا فرض چیزیں وہ سب تقریباً 97% تک، اگر آپ پرسنٹیج بڑے احتیاط سے دیکھیں، 97% چیزوں پہ ہم سب مسلمان ایک ہی جگہ پر ہیں، 3% چیزوں میں ہم آگے پیچھے اختلاف ہیں، تو اختلاف کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ مگر اس اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کو ٹانٹ کرنا،
ان کی تضحیق کرنا, ان کو دار اسلام سے خارج کرنے کی باتیں کرنا, یہ غلط ہے. بدعت کی ڈیفینیشن میں جو ہے نا, جو بدعت ہے وہ میں بتاؤں گا. اصل میں یہ جو انہوں نے بدعت بنا لی ہے نا, ہر چیز, ہر دوسری چیز کو بدعت بنا دیا, ہر دوسری چیز کو بدعت بنا دیا. اور بھائی نہیں, ہر دوسری چیز بدعت نہیں ہوتی. بدعت کے ڈیفینیشن کے لیے ایک علیحدہ سے ویڈیو ریکارڈ کروں گا. آج کے لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ عید و میلاد النبی کہنا, اسے منانا, اس میں کوئی بری بات نہیں. اور کسی کو اگر ابھی بھی شک ہے تو وہ میں نے آپ کو ریفرنس دیا, سورہ مائدہ کھولیں, ترجمہ کسی کا بھی لکھا ہوا پڑھ لیں, اس میں ورڈ عید کا بھی یوز ہو گیا, لفظوں کا کھیل بھی نہیں رہا. تو خدا را مطلب اسلام کو مزید تقسیم نہ کریں. میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کسی کی تضحیق یا انسلٹ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عید میلاد النبی منا رہے ہیں نا, وہ بہت اچھا کر رہے ہیں, ان کو منانے دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے تو آپ نہ منائیں. اور جو منا رہے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جو جن کے گھر پہ لائٹیں نہیں لگی نا, یا جھنڈا نہیں لگا, وہ ان کو گستاخ رسول و شیطان کے القابات سے نہ نوازیں. یہ وہ بھی غلط کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کوئی شرع نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کو قیامت کو حساب دینا پڑے گا. جیسے وہ ہمارے اللہ تشریف بھائی کرتے ہیں نا, انہوں نے سارا زور جو ہے نا دین کا وہ عزاداری پہ لگا دیا. میرا بڑا سمپل کویشچن, اگر کبھی ان سے بھی پاسبل ہوا تو میں کروں گا کہ بھائی کیا عزاداری کا جواب دینا ہے, وہاں یہ کویشچن ہوگا کہ تم نے عزاداری کی تھی یا نہیں کی تھی. غم حسین کرنا, غم حسین میں رونا ایک الگ بات ہے, مگر وہ کپڑے اتار کر بازار میں چھریوں سے اپنے آپ کو مارنا جو ہے نا, وہ ایک الگ چیز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے کو میرا ویل تشیع جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے, یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا صرف اسی بات کی یہی ایک بات ہے جس کا حساب دینا. غم حسین آپ کریں, آپ کو لگتا ہے آپ ایسے کرنا چاہیے, آپ کر لیں, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. مگر کیا اگر آپ یہ کہتے ہیں, وہ کہیں کہ جناب جس نے عزت داری نہیں کی وہ کافر ہے, یا وہ گستاخ ہے, یا وہ بخشا نہیں جائے گا, یا یہ جو ہمارے وہابی بھائی یا دیوبندی بھائی یہ کہہ رہے ہیں جس نے یہ میلاد منایا یہ بدعتی ہیں, یہ مشرک ہیں, یا ہمارے جو سنی بھائی میلاد منا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ جھنڈیاں نہیں لگائیں, یہ لائٹیں نہیں لگائیں, جو میلاد نہیں منا رہے یہ کافر ہیں. ان سب لوگوں کو ایک دفعہ بیٹھ کر نا ٹھنڈا پانی پی کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کرنے کے حوالے ہیں. دین ہے, دین. آپ کے گھر کا دروازہ نہیں ہے, جس کو دل کیا اندر, جس کو دل کیا باہر نکال دیا. تھوڑا خیال کریں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.